تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ منازع آپی نے اسے ایسی نظروں سے گھورا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ وہ اس وقت چاروں بہنوں کے نرغے میں تھا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ تڑپ کر بولا۔ لیکن اسد، کوئی ماننے والی بات بھی ہو نا، پلیز آپی، وہ منت پر اتر آیا۔ اسد، منازع ٹھیک کہہ رہی ہے، جس لڑکی کا نام تک تم نہیں جانتے، بھلا ہم اس کے لیے رشتہ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تو کوئی نشانی ہی بتا دو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی آسماں آپا بولی۔ وہ انگلی سے اپنی کنپٹی بجاتے ہوئے کوئی نشانی یاد کرنے لگا۔ ہاں، اس کا چہرہ سب سے ڈفرینٹ ہے، وہ یکدم بولا، اور چاروں بہنوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ڈفر؟ ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے۔ افشین نے جو اس سے 2 سال بڑی تھی اسے ڈانٹ کر رکھ دیا۔ لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا نا؟ ثنا آپی کی بات اسے کافی معقول لگی۔ کیا حل ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ وہاں جائیں؟ ہو سکتا ہے وہ ان کی اکلوتی بیٹی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام بہنوں میں صرف اس کی آنکھیں گرے کلر کی ہوں۔ کام کی بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات؟ منازع آپی ایک دم جوش سے بولی۔ تو اتنی دیر سے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ ان کے گھر جائیں تو صحیح۔ بے وقوف، ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کی آنکھیں گرے کلر کی ہیں؟ اب تھوڑی آسانی ہوئی ہے۔ آسماں آپی نے اس کے کان کھینچے۔ پھر ڈن ہوا کہ آپ کل جا رہی ہیں؟ خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے وہ کھڑا ہو گیا اور چاروں بہنیں اس کے اتاولے پن پر ہنس دیں۔ ارے لڑکے، صبر کرو۔ نانی اماں جو کافی دیر سے کونے والی چارپائی پر لیٹے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں، اچانک بول پڑیں۔ ارے تم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہے ہو؟ رشتے ناتے ایسے ہی چلتے پھرتے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں اماں بھی اندر آ گئی۔ تو اور کس طرح ہوتے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب کو اسی کے گھر پہنچا دے۔ بیٹے جی، پہلے ملنا ملانا ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، اور پھر کہیں جا کر بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ کھٹاک سے جا کر رشتہ دیں، اور وہ بھی ایسی لڑکی کا جس کو نہ دیکھا نہ بھالا، اور اس کا تو نام تک معلوم نہیں۔ اماں اسے بڑی باریکی سے تفصیلات سمجھانے لگی اور وہ اپنی جمائیاں روکتے ہوئے ان کو سننے لگا۔ ہائے، دادی سے کون اجازت لے گا؟ مائدہ کو اس وقت صرف ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اوہ بھائی، لے لیں گے اجازت بھی، کون سی دیر لگتی ہے؟ شہلا نے بے دہانی میں سے کہا۔ شہلا بی بی، شاید آپ نے غور سے سنا نہیں، میں نے فرمایا کہ دادی سے اجازت کون لے گا؟ مائدہ نے ایک لفظ چبا کر کہا اور دادی پر خاصا زور دیا۔ اوہ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ایک دم سے الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ اس ڈرائیور کو بھی نا ابھی بیمار ہونا تھا۔ رسالے میں گم سجیرہ نے بھی رسالہ ایک طرف پھینکا۔ اس مسئلے سے دھیان ہٹانے کے لیے وہ پڑھا ہوا رسالہ پھر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تمہیں بتا کر ہوتا، بلکہ تم سے اجازت لے کر بیمار ہوتا ہے نا؟ شہلا اس خواہ کی بحث سے چڑ گئی۔ رویمہ بی بی، تم ہی کوئی مشورہ دے دو۔ انہوں نے مزے سے اپنی الماری کھنگالتے رویمہ کو بھی بحث میں گھسیٹا۔ میں کیا؟ کیوں؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنی ایش جیسی آنکھیں پٹ پٹاتی رہو۔ ہما قریب ہی تھی، سو فوراً ایک دھموکا اس کی کمر پر چڑھا۔ اف! وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کراہی۔ زبان سے بولو، ہاتھ سے کیوں بولتی ہو؟ اور مجھے مارنے سے پہلے اپنی صحتیں دیکھ لیا کرو۔ اس کتابی کیڑے سے مشورے لے لو۔ سبا کا اشارہ آتکا کی طرف تھا۔ ہاں ہاں، لے لو اس سے مشورہ، لیکن اسے شروع سے تمام بات بتانی پڑے گی، اور کم از کم میں تو اسے الف سے یہ تک تمام رام کہانی نہیں سنا سکتی۔ مائدہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ او ہو بھائی، یہ گول میز کانفرنس کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ آسفا ہاتھوں میں مٹروں سے بھری ٹوکری اٹھائے اندر داخل ہوئی تو انہیں سوگ کی حالت میں بیٹھے دیکھ کر چونک گئی۔ ہائے، یہ کیا، آج پھر مٹر؟ شہلا نے مٹروں کو دیکھ کر چینخ ماری۔ اسے خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ آج پھر سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ آج پورے 3 دن بعد مٹر پک رہی ہے۔ شہلا کو مٹر سے جتنی نفرت تھی، ہما کو مٹر اتنے ہی اچھے لگتے تھے۔ او ہو، تم لوگ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو؟ سجیرہ نے انہیں ٹوکا۔ فی الحال جو مسئلہ زیر غور ہے اس کا حل تلاش کرنے دو۔ بھائی کیا سسپینس پھر آیا ہے؟ کیا بات ہے، بتاتی کیوں نہیں ہو تم لوگ؟ آسفا ان کے بیچ جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ صدر میں زبردست تیل لگی ہوئی ہے، کپڑوں کی بھی اور جوتوں کی بھی۔ آفر بڑی بمباسٹک ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چکر وہاں کا لگایا جائے، لیکن ڈرائیور بیمار ہے۔ سبا نے اسے پوری بات بتائی۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آسفا کو ابھی تک ان کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ ڈرائیور کا بیمار ہونا تمہاری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں؟ شہلا دان پیس کر بولی۔ آسفا بی بی، ڈرائیور کے بیمار ہونے کا مطلب پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ گھر کے تمام مرد تو مصروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو فرصت ہی نہیں کہ وہ ہمیں لاد کر صدر کی بے ہنگم ٹریفک برداشت کریں۔ تو کیا ہوا؟ رویمہ کو ساتھ لے جاؤ، آخر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ رویمہ نے نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ بس میں نے کہا ہے نا، جب تم سب ایک ساتھ بولنا شروع کرتی ہو تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مائدہ کا انداز ایسا تھا جیسے اسے آئیڈیا پہلے آیا اور پھر ان کی وجہ سے ذہن سے نکل گیا ہو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہارا دماغ کام کب کرتا ہے؟ ہما نے اسے گھورا۔ او ہو، ایک تو تم لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے فضول باتوں میں الجھنے کا۔ اب یہ بتاؤ کہ دادی سے اجازت کون لے گا؟ سبا کی سوئی پھر وہیں آ رکی۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک کام کرو تم لوگ، کتاب میں گمات کا اب اتنی بھی بے خبر نہیں تھی۔ وہ کیا؟ وہ سب بیک وقت بولی تھی۔ اپنی اپنی وصیت لکھ لو۔ اپنی گلاسز ناک پر جماتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیوں؟ بھائی تم لوگ رویمہ کے ساتھ جانے کا پروگرام جو بنا رہی ہو، آتکا تو میرے ہاتھوں ماری جاؤ گی۔
रमीमा उसकी तरफ खतरनाक इरादों से बढ़ी मगर सबा के दुपट्टे से उलझ कर वहीं ढेर हो गई। तुम लोगों को तो अल्लाह ही समझे। वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए उठी, अपना वॉकमैन उठाया और बाहर निकल आई। भूख महसूस हुई तो किचन की तरफ रुख कर लिया। लड़की, कभी खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद कर लिया करो। वो लाउंज में अपने तख्त पर बराजमान बेगम वहाज की नज़रों में आ गई। अरे दादी जान, आपने मुझसे कुछ कहा? उसने फ़ौरन से पहले वॉकमैन उतारा। नहीं, तेरे फरिश्तों से कह रही थी। वो बदमज़ा सी हो गई। रवीमा ने फिर से वॉकमैन कानों पर लगाया और किचन में घुस गई। खुदा जाने अगले घर जाकर क्या चांद चढ़ाएगी, मरासियों की कुछ लगती। वो बुड़बुड़ा रही थी। वहाज पैलेस नाम तो बहुत अट्रैक्टिव था मगर अंदर का माहौल किसी मछली बाजार का सा मंजर पेश कर रहा होता था। उस घर में एक बेवा बहन और 6 भाइयों की फैमिली से इकट्ठी रहती थी। हर वक्त हंगामा होता। अमूमन सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ होते थे, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा देखता तो समझता किसी बड़े फंक्शन की तैयारी हो रही है। बेगम वहाज को वहाज पैलेस में लड़कियों की बढ़ती हुई आबादी की फिक्र सताती रहती। 4 को तो वो वहाज पैलेस में ही ठिकाने लगा चुकी थी। 5वीं का रिश्ता बाहर तय हुआ था और बाकियों के लिए उनका बस नहीं चलता था कि उनके पास जादू की छड़ी हो जो वो घुमाए और सबके रिश्ते आनन फानन तय हो जाएं। हरगिज़ नहीं, मैं तुम लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। वो 6 की 6 उस वक्त बेगम वहाज के हुजूर अपनी अर्जी पेश करके उसके पास होने का इंतज़ार कर रही थी। आतका ने टेस्ट की वजह से जाने से माजरत कर ली थी, जबकि आसफा मंगनी हो जाने के बाद खुद को बड़ों में शुमार करती थी। बेगम वहाज ने तो अर्जी का उन्वान देख कर ही अर्जी को नामंजूर कर दिया था। लेकिन दादी, मायदा मिनमिनाई, लेकिन क्या? हम जल्दी वापस आ जाएंगे ना? आंखों में आंसू भरकर रवीमा ने उनके घुटनों पर हाथ रखा, जिससे उनका दिल थोड़ा पसीज गया। मैं जल्दी या बदेर का नहीं कह रही, बल्कि मुझे इस बात पर एतराज़ है कि इस लड़की को जुम्मा 8 दिन हुए गाड़ी चलाना सीखे हुए, और चलाती भी इस तरह है जैसे बाबा ने सड़क इसके नाम की हुई है। फिर मुझे मालूम है कि इसने ऊंचे गाने लगाने गाड़ी में। मैं अपने साथ साथ तुम लोगों को भी ऊपर पहुंचा देगी। ना बाबा ना, मैं इसके साथ नहीं भेजूंगी। उन्होंने कानों को हाथ लगाया और उन सबके मुंह लटक गए। अच्छा ऐसा करो, वो सोचते हुए बोली, शाम को रोहेल आएगा तो उसके साथ चली जाना। रोहेल का नाम सुनकर सबको 440 वाट का करंट लगा था। रहने दे दादी जान। रवीमा दादी के पास से हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। उसे अपने भाई का पता था। छोड़ें दादी जान, दिल को समझा लेंगे मगर उस हिटलर के जानशीन के साथ नहीं जाएंगे। वो सब मरे मरे कदमों से वापस जाने के लिए मुड़ी और बेगम वहाज को आखिरकार उन पर तरस आ ही गया। ठीक है, चली जाओ तुम लोग। हनूस चेहरों पर 100 वाट के बल्ब रोशन हो गए। मगर सुनो, ध्यान से गाड़ी चलाना, आहिस्ता आहिस्ता, और जल्दी वापस आना। उनकी मंतक ही निराली थी। रवीमा झंझला गई। ये क्या बात हुई, आहिस्ता आहिस्ता जाएं और जल्दी वापस आएं? वो खफकी से बोली। जो कहा है वो करो वरना। दादी को जलाल आ गया। सबा ने फ़ौरन से घसीटा और बाहर ले गई। वो सब तैयार थी जब मायदा मुँह गुब्बारे की तरह फुलाकर अंदर आई। नीचे कोई गाड़ी ही नहीं है। उसने सबके सरों पर बम फोड़ा। क्या मतलब? सब चिल्लाईं। इतनी मुश्किलों से दादी जान से इजाज़त मिल गया और अब हुमा बेचारी तो बस रोने वाली होगी। मगर आज पापा रुहेल के साथ गए हैं तो पापा की गाड़ी तो होनी चाहिए ना। रवीमा उसे घूरते हुए बोली। ताया जी रुहेल के साथ नहीं गए, बल्कि रुहेल ताया जी के साथ गया और अब उसकी गाड़ी नीचे खड़ी है। ओह, सबका जोशो खरोश मान पड़ गया। तो क्या हुआ, हम चले जाते हैं और रुहेल के आने से पहले वापस आ जाएंगे। सजीला ने एक और हल पेश किया। हाँ, ये हो सकता है, मगर तुम लोगों को अपनी शॉपिंग जल्दी ख़त्म करनी होगी। रवीमा ने उन सबको एक नज़र देकर कहा भी और पूछा भी। ठीक है, वो सब बैकपक बोली। इस रफ्तार से तो हम अगले 2 घंटे में भी सदर नहीं पहुंच सकेंगे। सबा कराही वो बेचारी गर्दन झुकाकर बड़ी मुश्किल से उसकी गोद में चढ़ी बैठी थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रवीमा सबा पहले ही आजिज़ आई हुई थी। मैंने कभी इतने रश में ड्राइविंग नहीं की। वो बड़ी बड़ी मुश्किल से गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल किए हुए थी और वो पीछे वाला तो मुस्तकिल हॉर्न पर हाथ जमा कर बैठा हुआ है। मायदा ने नागवारी से कहा। बहुत ही ढीठ है। उसने वेव मिरर से पीछे वाले आदमी को घूरा। ढीठ भी और अंधा भी। इतना रश दिखाई नहीं दे रहा। सजीला हाथों से सर को दबाने लगी। खुदा खुदा करके वो मुकर्ररा दुकान पर पहुंची। अरे कोई मुझे निकालो, मैं तो बिल्कुल ही डब्बा हो गई हूँ। शहला ने दुहाई दी। बस ज़्यादा ड्रामे ना करो, निकलो बाहर। मायदा ने अपने बड़े होने का फ़ायदा भरपूर उठाया था। हाँ, इन चीज़ों के लिए इतनी खप उठाई थी। हुमा की आंखें बाहर निकल आईं। इतने घटिया डिज़ाइन और इतने घटिया जूते, ऐसे तो 16वीं सदी की मैमों ने भी ना पहने होंगे। रवीमा एक एक प्रिंट उठाकर देख रही थी। और इस पर देखो, लगता है कॉकरोच रेंग रहे हैं। ये मशवरा किसका था? रवीमा का सबसे बुरा हाल था। इतनी रश में पहली दफ़ा जो ड्राइविंग की थी, सो दांत पीसते हुए उसने पूछा, जो 1 घंटे में कोई एक भी ढंग का सूट नहीं ढूंढ सकी थी। रवीमा के पूछने पर सबने उंगली सजीला की तरफ उठाई। वो तो मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैंने खुद थोड़ी देखा था। वो मासूम बनकर वजाहत दे रही थी। तुमने पहले कभी ढंग का मशवरा दिया? उफ, इतने घटिया दर्जे के जूते और ऐसे फजूल प्रिंट, मुझे तो उल्टी आने लगी थी। अब वो दुकान से बाहर खड़े होकर तबसरे कर रही थी। बाकी तबसरे घर जाकर कर लेना, अब वापस चलते हैं। रवीमा ने थके थके लहजे में कहा। ऐसे ही कैसे वापस चले जाएं? मायदा खाली खुली वापस जाने पर बिल्कुल राज़ी नहीं थी और उस वक्त वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो रुहेल की गाड़ी लेकर आई हुई हैं। हाँ भाई, अब आ ही गए हैं तो कुछ खा पी कर जाएंगे, बल्कि यहाँ कुछ ज्वेलरी वगैरह देख लेते। हुमा ने एक नई तजवीज़ पेश की और सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई सिवाय रवीमा के।
نہیں بھائی میں تو نہیں جا رہی، تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ، میں گاڑی میں ہی ہوں، وہ ان سے کہہ کر گاڑی کی طرف مڑ گئی، جبکہ وہ سب دوسری طرف نکل گئی۔ دھیما دھیما میوزک سنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ کوئی کافی دیر سے اسے گھور رہا ہے، اور ذرا غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ سامنے والی کلٹس سے دو آنکھیں اسے بڑی محبیت سے تک رہی ہیں۔ اف کتنی دیر ہو گئی اور وہ لوگ ابھی تک نہیں آئیں۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، پونا گھنٹہ ہو گیا تو اسے یہاں بیٹھے ہوئے، اور وہ سامنے والا بندہ بھی شاید ویلا ہی تھا، اور اوپر سے اس مصیبت نے زج کر دی۔ اب وہ بری بری شکلیں بنا رہی تھی، بلکہ ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے والا بندہ اس کی ان حرکتوں پر ہنس دیا تو وہ بدمزہ ہو کر رخ پھیر گئی۔ ہائے بہت تھک گئے ہیں۔ مائدہ فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھی۔ یہ لو، یہ فرنچ فرائز ہما کی طرف سے، یہ پیزا مائدہ کی طرف سے، یہ چاٹ صبا نے کھلائے، گول گپے شیلا بی بی کے پیسوں کے، اور یہ سموسے میری طرف سے۔ سجیلا نے ایک بڑا سا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ او مائی گڈنس، اتنا کچھ ٹھوس کر آئی ہو تم لوگ؟ رویما نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اور ابھی بھی گنجائش ہے کیونکہ آئس کریم تم کھلا رہی ہو۔ لیکن وہ انہیں ٹالنا چاہ رہی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، جلدی جاؤ، وہ سامنے ہی تو آئس کریم پارلر ہے۔ ان کے ارادے ایسے تھے جیسے اسے دھکے دے کر گاڑی سے باہر نکال دیں گی۔ میں تم لوگوں کو گھر پر منگوا دوں گی، پتہ ہے یار، وہ سامنے کلٹس والا مسلسل مجھے گھور ہے، اس نے آہستگی سے انہیں بتایا۔ لیکن اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ مائدہ نے غور سے دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ اوف خدایا رویما، تم کتنی کنجوس ہو۔ چلو شاباش، کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، چاروں ناچاروں سے جانا ہی پڑا۔ اوف یہ بدتمیز یہاں پر ہے۔ آئس کریم پارلر میں وہ اپنا آرڈر پیک کروا رہا تھا، وہ اپنا آرڈر دے کر باہر آ گئی۔ وہیں تھا منحوس اندر آئس کریم پارلر میں۔ اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا۔ اس گاڑی پر اپنا غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ صبا نے اسے ٹوکا۔ مجھے دے کر اپنی باتیں پھیلانے لگا تھا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی اپنی باتیں ہیں۔ ویسے دیکھنے میں کیسا تھا؟ شہلا نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا، رویما نے لاپرواہی سے جواب دیا، حالانکہ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کی نگاہوں کے سامنے رہا تھا۔ اچھا خاصا سوبر، ڈیسنٹ اور ہینڈسم بندہ تھا، مگر حرکتیں بالکل لوفروں والی تھیں۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں ان کا آرڈر آ گیا۔ بل؟ اس نے ماتھے پر بے شمار شکنیں ڈال کر پوچھا۔ جی وہ تو پے ہو چکا، ویٹر کے دانت اندر ہی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن ہم نے ابھی پے نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مائدہ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر رویما کے پیسے نہ لگیں، لہٰذا اس نے فوراً سے پہلے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ جی نہیں، انہوں نے آپ کا بل پے کیا۔ ویٹر نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ اپنی کلٹس کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کیا اس نے دیا؟ رویما کا پارا ساتھ میں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ بجلی کی طرح اپنی گاڑی سے نکلی، ویٹر کے ہاتھوں سے ٹرے لی اور اس کے سر پر جا پہنچی۔ سنیں، یہ آپ کی آئس کریم، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے بولی۔ جی یہ میری تو نہیں۔ وہ تھوڑا بوکھلا گیا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کے سر پر آن پہنچے گی، مگر اس کا بل آپ نے پے کیا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ جی ہاں، مگر یہ آرڈر آپ کا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، وہ جس پر کھول اٹھی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو ہوں؟ بس جی، اللہ کا ادنا سا بندہ ہوں، بڑی عاجزی سے جواب دیا۔ بہت شوق ہے حاتم طائی بننے کا؟ نہیں، بس ابھی ابھی ہوئے۔ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی برقرار تھی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیاضی پر مر مٹوں گی، قربان ہو جاؤں گی؟ مائی فٹ! اس نے زور سے آئس کریم اس کے قدموں میں پٹک دی، جو کپوں سے نکل کر اس کی پینٹ اور جوتوں کا ستیہ ناش کر گئی۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے اس نے کہا۔ لیکن ہماری آئس کریم! ہما کو آئس کریم کا دکھ ہو رہا تھا۔ کھلا دوں گی، کہیں فرار نہیں ہو رہی۔ وہ بڑبڑائی اور غصے میں ریورس گیئر لگانے کی بجائے اس نے گاڑی فارورڈ کر دی، اور وہ جو اپنے جوتے چھاڑنے کے بعد گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھولنے لگا تھا، ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا گاڑی کا بمپر زمین پر آ رہا۔ او مائی گڈنس! غصے کی جگہ بوکھلاہٹ نے لے لی تو تیزی سے گاڑی ریورس کر کے وہ روڈ پر لے آئی۔ رویما، وہ شاید ہمارے پیچھے آ رہا ہے، صبا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وٹ؟ اپنی زندگی کی سلو ترین ڈرائیونگ بھی اس نے آج پہلی دفعہ کی تھی، اور اپنی زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ بھی وہ آج ہی کر رہی تھی۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ غصے میں تو تم بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہو۔ اب بابا جان تو چھوڑیں گے نہیں، اور بڑے تایا جی جو بے عزتی ہوگی وہ، اور دادی جان کی باتوں کے لیے بھی خود کو تیار کر لو۔ اور وہ روہیل، اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی اپنی وصیتیں لکھ لینا، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا، اور گاڑی کی حالت تو دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ نیچے اتر کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا تم نے۔ مائدہ خدا کے لیے اپنی تقریر بند کرو، ورنہ خود سمیت تم لوگوں کو بغیر وصیت کے اوپر پہنچا دوں گی۔ اس نے ڈانٹ کر مائدہ کو چپ کروایا تھا، جو مسلسل مستقبل کی ہولناک منظر کشی کر رہی تھی، جبکہ رویما کی نظر میں ان کا حال زیادہ خراب تھا۔ صبا دیکھو، وہ ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہا؟ وہ بالکل ہمارے سر پر آن پہنچا ہے، صبا نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ یا اللہ، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ وہ بددعاؤں پر اتر آئی تھی۔ ایک تو ابھی ابھی ہوئے، اور اب اور کیا ہوگا؟ سجیلا کو سچویشن ہوئی مذاق سوچ رہا تھا۔ تم تو خدا واسطے کے لیے اپنا منہ بند ہی رکھو، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، نہ تم یہ مشورہ دیتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ مائدہ نے باقاعدہ پیچھے مڑ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ تم کون سے راستے سے جا رہی ہو؟ شہلا نے کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا۔ یار میں اسے گھمانا چاہتی ہوں تاکہ کسی طرح تب ہمارا پیچھا کرنا تو چھوڑے، اگر اسے گھر کا پتہ چل گیا تو کہیں ہماری شکایت ہی لگانے نہ آ جائے۔ مگر کافی دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ بدستور ان کے پیچھے ہی رہا، تو پھر شہلا کو بولنا ہی پڑا۔ رویما، ہمیں گھر سے نکلے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب گھر کی طرف چلو، یہ نہ ہو کہ پیٹرول ختم ہو جائے اور وہ ہمارے سر پر پہنچ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
اس نے گہری سانس لے کر گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ ہاں ویسے بھی گاڑی کی حالت بتا رہی ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ سجیلا بولنے سے باز نہیں آئی۔ دیکھو خان، کسی کو اندر مت آنے دینا، اگر کسی نے ہمارا پوچھا تو کہہ دینا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہتی۔ وہ سب جلدی جلدی پورچ میں اتری اور اندر کی طرف آگے، جبکہ رویمہ خان چوکیدار کو الٹی سیدھی ہدایات دے رہی تھی، اور وہ بیچارہ کبھی اس کا چہرہ دیکھتا اور کبھی گاڑی کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹس۔ دیکھ لینا، مجھے محبت ہوئی نا تو اچانک ہوگی، پہلی نظر میں، دوسری، تیسری، چوتھی نظر کی محبت کا قائل نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنی دوستوں سے کہتا تھا، جو کئی لڑکیوں سے دوستی اس لیے کرتے تھے کہ شاید انہیں ان سے محبت ہو جائے اور ان کی دوستی محبت میں تبدیل ہو جائے، مگر وہ ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا تھا۔ دوستی ایک الگ چیز ہے اور محبت الگ۔ ہاں کبھی کبھی یہ چیزیں انٹرفیئر ایک دوسرے سے کرتی ہیں، مگر دونوں کی بنیاد الگ ہے۔ دوستی ٹوٹ بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں وقتی طور پر اس دوسرے کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، اور محبت دل کے کسی کونے خدرے میں چپ کے بکل مار کر بیٹھ جاتی ہے، مگر وقت آنے پر پہلے سے زیادہ طاقتور صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور جو ختم ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ وہ پیار، دل لگی اور لگاوٹ، پسندیدگی بھی ہو سکتی ہے، مگر محبت قطعی نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا قائل تھا اور اسے پہلی نظر میں محبت ہو چکی تھی، اور اب وہ اپنی محبت کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ سنو، وہ جو ابھی اندر گئی ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اسد کافی دیر سے چوکیدار کے کان کھا رہا تھا۔ صاحب جی، بی بی جی نے بولا کہ وہ یہاں نہیں رہتا۔ اسد کو ہنسی آ گئی۔ چوکیدار کی عقل اور اس لڑکی کی بیوقوفی پر، اس نے خود اسے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً ان لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا، مگر کیا بہانہ بنایا تھا۔ دیکھو، تمہاری بیوی نے میری گاڑی کا میرا کباڑا کر دیا۔ بہرحال وہ واپس آ گیا، مگر دوبارہ آنے کے لیے۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب۔ وہ گنگناتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی چاروں بہنیں آئی ہوئی تھیں اور اس کی شادی کا مسئلہ ہی زیر غور تھا۔ اماں آخر کب تک وہ یوں ہی پھرتا رہے گا؟ بس آج جب وہ آئے تو اس سے پوچھ لیں کہ اگر اس کو کوئی لڑکی نہیں پسند تو پھر ہم اپنی مرضی کو ہی لے آئیں۔ ثنا آپی کی آواز غصے میں کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تھی۔ وہ ہنستا ہوا اندر آ گیا۔ لیں، آ گیا آپ کا لاڈلا۔ اوہو، آج تو آپ کا مزاج کافی گرم لگ رہے ہیں۔ وہ نانی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ صرف اس کے نہیں تو سبھی کے مزاج آج گرم ہیں۔ اماں اس کے لیے کھانا لانے کے لیے اٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں بھائی، خیریت؟ تم ہماری ایک بات کا جواب دو۔ منازع آپی سنجیدگی سے بولی تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ اگر تھوڑی دیر پہلے وہ ان کی گفتگو سن نہ چکا ہوتا تو ضرور پوچھتا، کس لیے؟ ہاں، اس کی ہاں نے پورے ماحول کو بدل دیا۔ وہ چاروں جو تھوڑی دیر پہلے غصے میں تھیں، اب بڑھ بڑھ کر اس سے مختلف سوالات کر رہی تھیں۔ کون ہے؟ کیسی ہے؟ نام کیا ہے؟ تمہیں کب ملی؟ تمہارے ساتھ پڑھتی تھی؟ والد کیا کام کرتے ہیں؟ گوکے سوالات کی پوری لسٹ تھی، مگر وہ ان میں سے صرف 3 سوالوں کے جواب دے سکا۔ کون ہے؟ بھئی لڑکی ہے، اور جہاں تک کس کا تعلق ہے تو مجھے پسند ہے، اس لیے تو مجھے اچھی لگتی ہے۔ اور مجھے کب ملی؟ تقریباً وہ سوچنے لگا۔ 2 گھنٹے پہلے، اور باقی مجھے نہیں پتا سوائے اس کے کہ وہ یہیں راولپنڈی میں ہی رہتی ہے۔ وہ آرام سے بولا، جبکہ نانی سمیت وہ چاروں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ انہیں پوری تفصیل بتانے لگا اور انہیں بالآخر راضی کر ہی لیا کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ ہاں، یہ وہاج پیلس ہے؟ رویمہ نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ اگر پوچھ رہی ہو تو محترمہ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہیں، یہی وہاج پیلس ہے، اور اگر بتا رہی ہو تو کوئی نہیں اطلاع نہیں۔ مائدہ نے پیاز کو گھورتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کا نام وہاج پیلس رکھا گیا تھا۔ بہتی آنکھوں سے رویمہ وہاج پیلس پر تبصرہ کرنے میں مصروف تھی۔ پیلس میں رہنے والی شہزادیوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس نے پھر سے آنکھوں کو صاف کیا، پھر پیاز اور چھری پلیٹ میں پٹ گئی۔ نہیں، اس سے بری بھی ہو سکتی ہے اگر وہ گاڑی والا گھر پر آ گیا تو۔ مائدہ جو رات کے کھانے کے لیے پیاز کٹوا رہی تھی وہ بولی۔ ہمیشہ بری بات ہی منہ سے نکالنا۔ ہما جو قریبی صبا کے ساتھ لہسن چھیل رہی تھی فوراً اسے ٹوکنے لگی۔ ایک تو اس گھر میں ہانڈی نہیں دیکھ چڑھتی ہے، اتنا پیاز کاٹی ہے مگر ابھی بھی کم ہے۔ رات کا کھانا بنانا ان سب کے ذمہ تھا، آخر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی۔ رات کو بڑے تایا کے حضور ان کی پیشی ہو گئی۔ روہیل بھی وہیں موجود تھا۔ یہ روہیل کی گاڑی کو کیا ہوا؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سردی سے ان کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ وہ سب کے سب خود کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رکھنے کی تگودوں میں تھیں، تو بھلا جواب کیسے دیتی؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم لوگوں سے؟ وہ گرجے تو صبا لوٹوں کی طرح شروع ہو گئی۔ بتایا جی، اس میں ہمارا قصور نہیں، ایک گاڑی والا ٹکر مار کر فرار ہو گیا۔ ہم لوگ اس وقت دکان کے اندر تھے، جب باہر آئے تو گاڑی کا یہ حشر۔ صبا نے فوراً سے بیشتر ایک افسانہ گھڑ لیا تھا، اور وہ تمام دل ہی دل میں صبا کی حاضر دماغی پر اش کر اٹھی۔ آئندہ تم لوگوں نے میری گاڑی کو… روہیل بھڑک اٹھا۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ طاہر جان نے مڑ کر اس سے کہا، پھر باری باری سب کے چہرے دیکھنے لگے۔ کیا یہی بات ہوئی تھی؟ انہوں نے سب کو گھورا تو وہ تمام باجماعت سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ اور وہ سب ایسے بھاگیں جیسے شادیوں پر خواتین کھانا کھلنے پر بھاگتی ہیں۔ شکر ہے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ عاطفہ نے انہیں اپنی سانسیں بحال کرتے دیکھا تو فوراً خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی۔ اور میں بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں گئیں، ورنہ ابھی ہم سب مرحوموں میں شمار ہو چکے ہوتے روہیل کے ہاتھوں۔ رویمہ اس کے سچ بولنے کی عادت سے سخت خائف تھی۔ گمشدہ 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 میری محبوبہ، گانے کے بول اس کے حالات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ یہ لڑکا تو بالکل ہی باولا ہو گیا، بھلا ایسے کسی کے گھر رشتہ مانگنے جاتی ہیں؟
نانی اماں ساتھ تو آ گئی تھی مگر ابھی تک غصے میں تھی، جبکہ اماں جو ہوگا دیکھا جائے گا کی تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ نانی اماں پلیز اب یہاں تک آ گئی ہیں تو آسماں آپا انہیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے چھوڑو، یہاں تک آ گئی ہیں تو انہوں نے اپنا بازو چھڑایا۔ اس نئی نسل کے ہر انداز نرالے ہیں۔ یہ ہے وہاج پیلس۔ وہ تینوں اب وہاج پیلس کے باہر کھڑی تھیں۔ او ہو، اب چلیں بھی، یہیں کھڑے رہنے؟ آسماں آپا اپنے بھائی کے پسند دیکھنے کے لیے مچلی جا رہی تھی۔ چوکیدار انہیں اندر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ آسماں آپا جو پہلے ان دونوں کو تسلیاں دے رہی تھیں اب خود کنفیوز ہو کر رہ گئیں، کیونکہ اندر انسانوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ تینوں منہ کھولے اس افراتفری کو دیکھ رہی تھیں۔ ان پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اتنے میں سے کہیں سے ایک بڑی اماں ٹائپ خاتون نمودار ہو گئی۔ ارے کب سے آواز دے رہی ہوں، سب کے سب بہرے ہو گئے ہیں کیا؟ وہ لاؤنج کے درمیان کھڑی ہو کر سب کو سنا رہی تھی۔ ارے صفیہ! ان دونوں کا احساس تک نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کھڑی نانی اماں اس خاتون کے پاس جا پہنچی اور اب دونوں گلے مل رہی تھی۔ تو زرینہ ہے نا؟ اس خاتون نے بھی نانی کا نام بڑی محبت سے لیا اور انہیں پھر سے گلے لگا لیا۔ لاؤنج میں بھٹکی ہوئی روحوں کی طرح مٹر گشت کرنے والے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ کمروں کے دروازے بھی کھلنے لگے۔ ایک ہجوم تھا جو ان دونوں کے گرد جمع ہو گیا، مگر وہ دونوں بوڑھی خواتین چپ ہونے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی بول رہا تھا۔ آخر اماں جی کی بڑی بہو آ کے آئیں۔ کیا ہوا اماں جی، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ اپنے آنسو پونچھ کر ان پر گرجنے لگی۔ ارے کیا بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے ہو گئے ہو تم لوگ؟ سلام کرو، یہ بھی تمہاری دادی ہیں، میری سہیلی، میری بچپن کی سہیلی۔ بیگم بہاج نے فخریہ تعارف کروایا زرینہ بیگم کا۔ اماں اور آسماں آپا ابھی تک وہیں کھڑی تھیں۔ یہ میری بیٹی ہے اور یہ نواسی ہے، نانی بیگم زرینہ نے ان کا تعارف کروایا۔ بیگم بہاج نے ان کے وہاں پہنچنے پر ایسا ماحول کر دیا تھا کہ کسی نے ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا ہی نہیں۔ نانی جان تو بیٹی اور نواسی کو بھول کر بیگم بہاج سے باتوں میں ایسی مگن ہوئی کہ جب ان کی بہو نے انہیں کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو تب انہیں ہوش آیا کہ انہوں نے مہمانوں کی خاطر تواضع ہی نہیں کی۔ او ہو، میں بھی کیسی بھلکڑ ہوں، اتنی دیر سے تم بیٹھی اور میں نے تم لوگوں سے کھانے کا نہیں پوچھا تک نہیں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولیں، پھر انہوں نے اپنی بہوؤں کو مخاطب کیا۔ سب سے کہو کہ آج میز پر کھانا لگے گا۔ پھر کھانے کی میز پر انہوں نے سب کا تعارف کروایا۔ اماں اور آسماں آپا تو اتنی لڑکیاں دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی۔ جب سب کا تعارف ہو چکا تو بیگم بہاج پھر سے ایک لڑکی کو گھورنے لگی۔ یہ رویمہ اور مائدہ کہاں ہیں؟ وہ آج ان کا پریکٹیکل تھا، وہ دونوں دیر سے آئیں گی، شاہرہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس وقت کھانے کی میز پر گھر کی خواتین، لڑکیاں اور بچے موجود تھے۔ گھر کے مرد اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ رابعہ، فائزہ، ثنا اور سارہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہی تھی، جبکہ آسماں آپا سب لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی تو اپنا گوہر نایاب ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر انہوں نے آسفا کی آنکھوں میں جھانکا مگر وہاں کالی سیاہ آنکھیں ملی۔ کنواری لڑکیوں کی آنکھوں کا بھی بغور معائنہ کیا مگر وہاں بھی مطلوبہ آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ پھر جب اچانک انہیں دو لڑکیوں کی غیر موجودگی کا خیال آیا، ان کے دل کو بڑی ڈھارس ہوئی۔ پھر انہوں نے وہی نام یاد کر لیے، مائدہ اور رویمہ۔ یار تمہاری آنکھوں کا شیڈ اتنا مختلف کیوں ہے؟ دیکھو ذرا، اتنی دیر سے خوار ہو رہی ہیں مگر مل کر ہی نہیں دیتا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے رویمہ کی آنکھوں سے جیسے لنس تلاش کر رہی تھی مگر ایسا شیڈ تو کیا اس سے ملتا جلتا بھی اسے نہیں مل رہا تھا، کیونکہ مائدہ بی بی یہ اوریجنل ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کیا مطلب یہ کہ یہ اصلی ہے، قدرتی ہے۔ بے شک انسان جتنی مرضی ترقی کر لے مگر کچھ باتوں میں وہ اتنا ہی بے بس ہے جتنا ازل سے تھا۔ انسان دعوے بڑے کرتا ہے کہ اس نے یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ وہی کچھ بنا سکتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا تو وہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ وہ غرور نہیں کر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی۔ دراصل اسے اس بات کی ندامت ہو رہی تھی کہ وہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر مارکیٹ چلی آئی ہیں۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مائدہ چلتے چلتے رک گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے مائدہ کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ ویسے تمہاری اپنی آنکھوں کا کلر اتنا زبردست ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز پاس اس کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اس نے سنا تھا یا نہیں، وہ ایک اور دکان میں گھس گئی۔ خدا کے لیے مائدہ، اگر تمہیں یہ کلر نہ ملا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ دادی جان کا پتہ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ روہیل کو کالج ہی روانہ کر دیں ہمیں لینے کے لیے۔ رویمہ نے اسے ڈرانا چاہا۔ رویمہ بی بی، میں نے مانا کہ روہیل صاحب مجھے بہت پسند ہے اور ان کے نام سے میرے چہرے پر گلابوں سی لالی آ جاتی ہے، مگر تم ہر دفعہ یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اس بندے سے مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ دیکھتا تو یوں ہے کہ اگلے بندے کا خون آنکھوں سے ہی پی جائے گا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی ایک اور دکان میں گھس گئی۔ دیوانہ میں چلا اسے ڈھونڈنے، بڑے پیار سے ہلکی آواز میں گانا سنتے ہوئے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نانی جان وغیرہ کو ڈراپ کر کے وہ منازع آپی کو لے کر مارکیٹ کی طرف آ گیا تھا، اور اب منازع آپی گھنٹے بھر سے ایک دکان میں گھسی ہوئی تھی اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس اب جیسے بھی ہیں تو اسی شیڈ کے نا۔ اس آواز کو تو وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ غصے میں محبوب کی شکل پر لوگوں کو پیار آتا ہے اور اسے محبوب کی غصیلی آواز پر پیار آ رہا تھا۔ میں یہ نہیں لوں گی، تمہیں پتہ ہے مجھے نفرت ہے اس فلیور سے۔ وہ پتہ نہیں کس پر غصہ کر رہی تھی۔ یار پلیز، وہاں اتنا رشتہ بڑی مشکل سے لائی ہوں۔ ایک منمناتی ہوئی آواز قریب سے ہی آئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کپ اڑتا ہوا آیا اور اس کے کپڑوں کو رنگین کر گیا۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ در باقی کے الفاظ قسطوں کی صورت میں رویمہ نے ادا کیے۔ وہ حیرت سے اٹھتے ہوئے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مائدہ کی گرفت کپ پر اتنی ڈھیلی ہوگی کہ اس کے ایک ہاتھ مارنے سے کپ ٹیکسی کے ساتھ ہی کھڑی گاڑی میں بیٹھے شخص پر جا گرے گا۔
معاہدہ منہ کھول کر گاڑی کی طرف دیکھنے لگی، اتنے میں وہ آدمی گاڑی سے باہر آیا۔ وہ یہ غلطی سے میرا مطلب ہے سوری۔ معاہدہ ابھی معذرت کے لیے الفاظ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ رویمہ نے اسے گھسیٹ کر ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ ارے یہ کیا بات ہے، خود تو منہ کھول کر کھڑی تھی، خود بھی سوری نہیں کیا اور میں جو کرنے لگی تو؟ ٹیکسی کے چلتے ہی معاہدہ اس سے الجھ پڑی۔ الو کی رشتہ دار، آنکھیں کہیں ڈونیٹ کر آئی ہو کیا؟ یہ وہی تھا جس کی گاڑی کو ہم نے ٹکر ماری تھی۔ اوہ اچھا، مگر ٹکر تم نے ماری تھی، ہم نے تو نہیں۔ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہی تھا؟ کون سا اسے پہچانتی ہو؟ اوہ ہو بے وقوف، اس سے پہلے وہ پورا 1 گھنٹہ مجھے تاڑتا بھی تو رہا تھا، اور اب میری برداشت اتنی کمزور تھوڑی ہے، یادداشت اتنی کمزور تھوڑی ہے۔ یہ 100% وہی بندہ تھا، رویمہ نے پورے یقین سے کہا تھا۔ چلو چھوڑو، بیچارہ شریف بندہ تھا کہ گھر نہیں آیا، ورنہ تو کسی کی خیر نہیں تھی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ بھی قائل ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ مڑ مڑ کر دیکھتی رہی کہ شاید وہ آ رہا ہو، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ منازع آپی نے اس کا حشر دیکھا تو تعجب سے پوچھا، ماموں آپ کو آئس کریم کھانا بھی نہیں آتی؟ منازع آپی کا بیٹا ہنسا۔ ارے بیٹا جی، یہ آپ کی ممانے کی کارستانی ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ تمہیں ملی تھی، مجھے تو دکھاتے، منازع آپی جلدی سے بولی تو وہ ان کی بےتابی پر ہنس پڑا۔ میں نے بھی کہاں دیکھا، وہ تو ٹیکسی میں بیٹھتے بیٹھتے کارروائی کر گئی۔ وہ کیسے؟ ارے چھوڑیں آپی، بعد میں تفصیل سے پوچھیے گا انشاءاللہ، تفصیل پوچھیں گے انشاءاللہ، وہ بڑی جلد سے بولا تو منازع آپی کے منہ سے بھی بے اختیار انشاءاللہ نکلا۔ تو آپ تھوڑی دیر اور رک جاتی ہیں، آخر وہ واپس آ ہی جاتی۔ وہ دونوں جب گھر آئے تو اماں اور نانی جان واپس آ چکی تھی، جبکہ آسماں آپ اپنے گھر جا چکی تھی۔ لو بھلا سن لو، اب اور کتنی دیر رکتے وہاں؟ بلکہ وہ لوگ تو آنے ہی نہیں دے رہے تھے، صفیہ خالہ نے تو امی کو اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دیا۔ امی بھی وہاں رہ جاتی، مگر انہوں نے دوائی لینا تھی اس لیے واپس آ گئی، اور ویسے بھی اب وہاں آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ امی کو بھلا چین آئے گا اپنی سہیلی کے بنا؟ وہ مسکرائیں۔ ہاں بیٹی تم بھی ٹھیک کہتی ہو، اتنے زمانے بعد میری سہیلی ملی ہے، اور سچی پوچھو تو میرے دل سے تو اسد اور اس لڑکی کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں جن کی وجہ سے ہم دونوں سہیلیاں ملی ہیں۔ انہوں نے نواسے کو گلے سے لگا لیا۔ معاہدہ کی تو دلی مراد بھر آئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے گھر میں ناچتے پھرے۔ رات بیگم وہاج اپنے کمرے میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جس کے نتیجے میں آصفہ اور معاہدہ کی اکٹھی شادی ہونے کی صورت میں نکلا۔ معاہدہ کی شادی روحیل سے طے کی گئی، جبکہ آصفہ کا رشتہ تو باہر طے کیا گیا تھا۔ اف، دو شادیاں کرنے کی کیا تک ہے؟ اپنے خاندان کو دیکھتے نہیں اور چلیں اکٹھی 2 شادیاں کرنے؟ اس گھر میں جو انسانوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی ایک شادی کے لیے تیاری ختم نہیں ہوگی، بیچارے کہاں 2 نپٹاتے پھریں گے؟ آج کا بی بی کی تو منطق ہی نہیں ڈالی تھی۔ ہاں واقعی، رویمہ نے اس کی تائید کی، پھر کنکھیوں سے معاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، معاہدہ کی شادی بعد میں کر لیتے، یہ تو بیچاری ابھی پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ معاہدہ تو تڑپ اٹھی، اللہ نہ کرے کہ میری شادی رکے، ویسے بھی میں نے اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ روہیل صاحب کی جوتے پالش کرنے، اس کے گندے بدبودار بلکہ مرے چوہے کی بو والے موزے دھونے ہیں نا، وہ تو میں اتنا پڑھ کر بھی کر سکتی ہوں۔ ابھی بھی بچوں کی طرح بات بات پر چچی کو پکارتے ہیں، امی یہ چاہیے، امی وہ چاہیے، خود کے ہاتھ جیسے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سامنے پڑی چیز تو دکھائی دیتی نہیں، ایسے جیسے آنکھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ رویمہ کے لاکھ اشارے کرنے اور شائلہ کے کھانسنے کے باوجود وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی تو اسے کمرے میں پھیلے سناٹے کا احساس ہوا۔ صبا کی حوانک شکل اور اپنی پشت پر ٹھہری ہوئی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں جب اس نے سر موڑ کر دیکھا تو اسے لگا کہ اس کی روح جسم بغیر کسی سوال جواب کے اس کے جسم سے نکلنے لگی ہے۔ وہ صرف وہ کی تکرار کرنے لگی، کیونکہ زبان تو اس سے آگے کچھ بولنے سے قاصر تھی۔ کیا وہ لگا رکھی ہے تم نے؟ ہٹلر کا جانشین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ اتنی صفائی سے اس کے منہ پر اسے اتنا کچھ سنا چکی تھی، اور وہ ابھی تک زندہ تھی اور زندہ رہنا بھی چاہتی تھی، لہٰذا فوراً لڑ کھڑا گئی۔ معاہدہ؟ سب کی سب بھاگی اس کے پاس آئی تھی۔ معاہدہ کیا ہوا ہے؟ رویمہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اس پر جھکی۔ اس کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالو، شاعرہ نے اس کے پاؤں سہلاتے ہوئے کہا، اور پھر سب نے مل کر اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ روہیل کھڑا یہ سب تماشا دیکھتا رہا۔ سنو، دادی کو مت پتہ چلے کہ یہ میری وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، کسی کو مخاطب کیے بغیر وہ بے نیازی سے کہہ کر چلا گیا۔ معاہدہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور وہ سب حیران رہ گئی۔ تو تم مذاق کر رہی تھی؟ سجیلا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ اور نہیں تو کیا، کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم۔ وہ تو میں ہوں، دیکھا کیسے چکما دیا اس ہٹلر نمبر 2 کو، وہ اپنی کامیابی پر سرشار تھی، لہٰذا کھلکھلا کر ہنستی۔ پلیز رویمہ، یہ شرٹ۔ اندر کا منظر روہیل کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ معاہدہ کی آدھی ہنسی گلے میں پھنس گئی اور باقی سب آہستہ آہستہ کمرے سے کھسک گئیں کہ احتیاطی تدبیر کے طور پر ان پر لازم تھا، کیونکہ وہاں زلزلہ آنے کے 100% امکانات تھے۔ اپنی اس ساری نواسیوں کو لے کر آنا، میں نے تو ابھی تک دیکھی بھی نہیں۔ بیگم وہاج نے زرینہ بیگم کو خاص تاکید کی تھی۔ وہ آصفہ کو تو تم نے اس دن دیکھا تھا نا، اس کا رشتہ غیروں میں دیا، اور دوسری معاہدہ، اس دن بھی تم لوگ نہیں ملے تھے، ابھی آئے گی وہ بھی مل لینا۔ دراصل اس کا آج آخری دن ہے کالج میں۔ بیگم وہاج کو ہر بات تفصیل سے کرنے کی عادت تھی۔ میں نے تو بس اسے کہہ دیا کہ اب گھر بیٹھ جاؤ ورنہ روپ نہیں آئے گا، ہے تو اچھی مگر بچپنا بہت ہے اس میں، اور روہیل تو بہت سخت مزاج ہے۔ اچھا ہے، ذرا سختی ہوگی تو پھر سیدھی ہو جائے گی۔ بس اب 6 رہ گئی ہیں، اللہ ان کے لیے بھی اچھے لوگ ملا دے۔ انشاءاللہ ضرور ملیں گی، اماں فوراً بولی۔ لو وہ آ گئی۔ باہر کے گیٹ سے 4-5 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں، شاید کوئی پارٹی وغیرہ تھی آج، اس لیے وہ سب رنگین کپڑوں میں تھی۔ لڑکیوں ادھر آؤ پہلے۔
مہمانوں کو سلام کر لو اور مائدہ تم ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں آئیں بیگم بہاج نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اماں اور آسماں آپا کی توجہ مائدہ کی طرف ہی تھی، باقی لڑکیوں کو سلام کا سرسری سا جواب دے کر وہ مائدہ کی طرف متوجہ ہوئیں، اور وہ بیچاری اپنی لینس کی بدولت پہلے ہی کافی تنگ تھی، اس نئی افتاد پر گھبرا گئی۔ ہائے میری اللہ، ان کا جوش مان پڑ گیا۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گئیں، جبکہ نانی اماں وہیں رہ گئیں کیونکہ وہ اپنی دوا ساتھ لے کر گئی تھیں۔ اس لڑکی کا نام مائدہ ہے اور اس کی شادی طے ہو چکی ہے۔ اسد کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے ہر طرف تاریکی چھا گئی ہو۔ اس کے دوست کہا کرتے تھے کہ اکثر ون سائیڈڈ لو فلاپ ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ کہا کرتا تھا کہ محبت کی کوئی سائیڈ نہیں ہوتی، اگر یہ سچی ہو تو ضرور ملتی ہے، بس اس میں خلوص اور گہرائی ہونی چاہیے۔ مگر آج تو کیا اس کے سارے دعوے غلط تھے؟ چھوڑو بھائی اسے، ہم تو اپنی بھائی کے لیے پری لے کر آئیں گے، اور وہ آپ بتا رہی تھی نا کہ آپ کے پڑوس میں۔ افشین نے اس کے سکتے کو توڑنے کی کوشش کی۔ پلیز آپ لوگ ابھی یہ ذکر چھوڑ دیں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور وہ چاروں سے جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ اماں میں اتنا حوصلہ تو نہیں تھا کہ وہ بیٹی کی مایوسی دیکھتی، لہٰذا وہ تمام وقت اپنے کمرے میں بند رہیں۔ ارے یار تو کہاں ہے؟ میں تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، اب بھی بڑی مشکل سے تیرا نمبر ملا۔ یہیں ہوں اسلام آباد میں، اس نے مری مری آواز میں بتایا۔ اس وقت اس کا کسی سے بھی ملنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اسد کو تیزی سے اپنا موبائل کان سے دور کرنا پڑا۔ اسٹوپڈ، گدھے، الو، تو اب بتا رہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو میری سوچ سے بھی زیادہ کمینہ انسان ہے۔ کہاں ہے اس وقت؟ میں تجھے لینے آ رہا ہوں۔ اس وقت تو میں آفس میں ہوں، شام کو ملوں گا۔ پھر وہ اسے وقت اور جگہ بتانے لگا۔ ویسے ہم کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں ہم، ہے نا؟ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں تھے۔ اسد نے ہلکے سے جواب دیا۔ اور خالہ جی، نانی اماں اور ساری آپیاں کیسی ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب کی خیریت پوچھ ڈالی۔ وہ ایسا ہی تھا، بظاہر سخت مگر اندر سے سب کا خیال رکھنے والا۔ سب خیریت سے ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اتنے پرانے دوست سے مل کر اسد کی اداسی ختم ہونے لگی۔ میں کیا سناؤں، پاکستان کی آبادی بڑھانے میں ہمارا خاندان پیش ہے۔ توبہ توبہ، تمہیں کیا بتاؤں، ہمارا گھر گھر نہیں مچھلی بازار لگتا ہے۔ 3 سٹار والے دیکھ لیں تو بیچارے اگلے دن ہی اپنے مراکز کو آگ لگا دے کہ کیا فائدہ۔ اور اب تو آسفا کی شادی کے بعد دادی اماں میری شادی بھی کروانے لگی ہیں، اور بھی کمینے۔ اسد نے اسے اپنی بات مکمل کرنے ہی نہیں دی، فوراً ایک مکہ جڑ دیا۔ اتنی اہم بات تو اب بتا رہے ہیں تو اور کب بتاتا، ابھی تو ہم ملیں اور اب تو میرے ساتھ جائے گا۔ خالہ جی اگر کریلے گوشت بہت اچھے بناتی ہیں تو میری امی بھنڈی گوشت زبردست پکاتی ہیں۔ اچھا ہاں، اور اسی بہانے تم میرا گھر بھی دیکھ لینا، شادی پر خالہ کو ضرور لے کر آنا اور ساری آپیوں کو بھی۔ یہ میری قسمت کہاں لے آئی؟ روہیل کے گھر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلی۔ کیا ہوا؟ روہیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ روہیل نے اچانک رازدارانہ انداز میں کہا، تمہیں پتہ ہے میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ جس موضوع سے وہ بچنا چاہ رہا تھا روہیل پھر اسے موضوع پر لے آیا تھا۔ کس سے؟ حالانکہ اسے پتا تھا۔ کالج میں نے تم سے اپنی ایک کزن کا ذکر کیا تھا جس کی آنکھیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں اور جو مجھ سے بہت ڈرتی تھی، اسی سے۔ اور وہی آنکھیں مجھے بھی لے ڈوبی، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ابھی اپنا موبائل لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر نکل گیا۔ ابھی میری سہیلیوں کو آنا ہے اور یہ اپنے مہمان لے کر آ گئے ہیں، اب میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں گی تو اور تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے اس گھر میں۔ وہ کم از کم اتنا اونچا ضرور بول رہی تھی کہ وہ بآسانی سن سکتا تھا، یا شاید اس کا یہی مقصد تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور باہر نکل آیا تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور اسے دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ہائے، یہ یہاں کیسے؟ رویمہ بی بی کے پاؤں زمین میں گڑ گئے آنکھوں سمیت۔ یقیناً، بلکہ 100% یہ روہیل کا مہمان ہے اور شاید دوست بھی، جس کا مطلب ہے وہ اسے آگے سوچ نہیں سکتی تھی۔ گوشت ختم ہو گیا، چچی جان بیمار ہے اور صرف بھنڈی مہمان کو بلکہ روہیل کے مہمان کو کھلا نہیں سکتے، لہٰذا مہمان سے کہو کہ اب جان چھوڑے۔ مائدہ بلند آواز میں شہلا کو آرڈر دے رہی تھی اور روہیل جو پورے گھر میں موبائل تلاش کر رہا تھا اسے گھور کر دیکھا۔ میں تو اسے سامنے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ خدا کے لیے آپ سدھر جاؤ، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا اور باہر چلا آیا، جہاں اسد پہلے سے باہر کھڑا تھا۔ روہیل کو آتا دیکھ کر رویمہ بی بی فوراً منظر سے غائب ہو گئی۔ ارے تم کیوں باہر آ گئے؟ اندر بیٹھو نا، میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ اور روہیل کو لگا کہ اس نے مائدہ کی باتیں سن لی ہیں، جبکہ وہ تو اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ نہیں یار، میں اب چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سوری یار، یہ مائدہ کی عادت ہی ایسی ہے، اس کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور ویسے بھی امی کو آج ثنا آپی کے گھر جانا تھا اور میں تمہاری طرف آ گیا تو ذہن سے بالکل ہی نکل گیا۔ اسد نے فوراً ایک بہانہ گھڑ لیا، اور اب تو آتا رہوں گا، آخر میرے یار کی شادی ہے۔ آخر میں وہ زبردستی مسکرایا۔ ضرور، بلکہ میں خود تمہیں لینے آؤں گا کل۔ روہیل اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ مائدہ، مائدہ، وہ دور سے مائدہ کو پکارتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ مائدہ کا تازہ ترین بے عزتی پر موڈ آف تھا۔ پتہ ہے روہیل کا مہمان کون تھا؟ وہ اپنی سانس درست کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، میں کوئی نجومی تھوڑی ہوں، اور ویسے بھی وہ جو کوئی بھی تھا کم از کم میرے لیے بلائے جان تھا۔ پھر میری روہیل سے بے عزتی بھی ہوئی ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ او ہو، اپنی ہانکتی جاؤ گی یا میری بھی سنو گی؟ روہیل کا مہمان یا دوست وہی تھا جس پر اس دن میں نے آئس کریم گرائی تھی۔ اچھا، اب مائدہ کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، 3 دفعہ ہم اس سے ٹکرا چکا ہے۔ رویمہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہم سے نہیں، صرف تم سے۔ واقعی عجیب اتفاق ہے۔ مائدہ کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر وہ کوشن لے کر اس کے پیچھے بھاگی۔
جیسے جیسے شادیوں کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے وہ حاج پیلس میں دن رات کا فرق ختم ہوتا جا رہا تھا۔ زرینہ بیگم نے مستقل اتری ڈیرے جما لیے تھے، وہ سب لڑکیوں کی فیوریٹ تھیں، خاص طور پر رویمہ کی۔ یار اتنی سویٹ ہے نا دادی کی فرینڈ، ہر وقت مسکراتی رہتی ہیں اور پیار بھی ماتھے پر دیتی رہتی ہیں۔ اب وہ انہیں چائے دینے کمرے میں آئی تو وہ اداس بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے نواسے کے لیے اداس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا دادو اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ سامنے والی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ انہیں یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، اگر اسد اس کے لیے مان جائے تو۔ ادھر آؤ بیٹا، انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اچانک ان کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ تم سب کزنوں کی آنکھوں کا رنگ ایسا ہی ہے؟ ان کی نظر کمزور تھی مگر پھر بھی انہیں لگا کہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ ارے نہیں دادو، باقی سب کی آنکھیں تو بلیک یا براؤن ہیں، وہ میری آنکھوں کا رنگ پتہ نہیں کس پر چلا گیا۔ وہ ہنس کر بولی۔ اچھا نظر کمزور ہے نا میری، اسی لیے مجھے تو ایک سے نظر آتے ہیں سب رنگ۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ رویمہ کہاں ہو بھائی؟ روہیل جیسے ہی اندر داخل ہوا نانی جان کو دیکھ کر چونک گیا۔ ارے نانو آپ، وہ ان سے لپٹ گئے۔ روہیل بھائی آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ تو دادی جان کی بڑی پرانی سہیلی ہیں، رویمہ نے اسے بتایا۔ اور میرے پرانے لاہور والے دوست کی نانو ہے، اور اس طرح میری بھی نانو ہے۔ اچھا عجیب اتفاق ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ قدرت یہ سارے اتفاق اسی کی جھولی میں ڈال رہی ہے، اور اسی رات ایک اور میٹنگ ہوئی جس کا رزلٹ بہت جلد سامنے آ گیا۔ ارے کوئی میرے ساتھ چلے، میں نے چوڑیاں لینی ہیں کل پہننے کے لیے۔ آتکا کسی کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں بھائی میں تو ابھی فارغ نہیں ہوں، مجھے تو اپنے دوپٹے پر ستارے لگانے، مجھے تو ابھی سوٹ استری کرنے۔ ارے تم پاگل ہو، یہ ماسک لگا ہوا ہے منہ پر اور میں تمہارے ساتھ چل پڑوں؟ اف یہ گڑیا چپ کرے تو کچھ سمجھ میں آئے کہ تم کہہ رہی ہو۔ غرض کی ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیت تھی۔ رویمہ پلیز تم آؤ نا، آتکا دوبارہ اس کے پاس آئی۔ رویمہ کو اس کی رونی صورت پر ترس آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے لیکن آدھے گھنٹے میں واپس۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر جیسے ہٹانا ہی بھول گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ 3:15 بج رہے ہیں آتکا بی بی، اور وہ بھی رات کے، اور اس وقت تمہارے خالو نے مارکیٹ کھولی ہوگی۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں میلہ لگائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی رویمہ نے 3:15 ہونے کا اعلان کیا سب کی آنکھوں میں نیند امڑ آئی اور وہ وہیں لڑکنے لگی۔ اسد امی تمہیں بلا رہی ہیں، اماں نے فون اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ جی؟ دوسری طرف سے جو بات نانی جان نے کہی اسے لگا کہ زمین و آسمان گھوم رہے ہیں۔ لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بلبلا اٹھا۔ مگر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دوسری طرف سے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے نانی جان نے، اسے اماں کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ چپ چاپ اماں کو دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا۔ اگر آپ سب کو اعتراض نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں۔ اس نے یہ جملہ کس دل سے کہا تھا یہ اس کا دل جانتا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ آج روہیل کا ولیمہ تھا، ولیمے کی تقریب کیونکہ رات کو تھی اس لیے اس وقت سب ریلیکس تھے، مگر بڑوں میں کچھ ہلچل سے ضرور مچی ہوئی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کال ہے۔ رویمہ نے تمام حالات کا جائزہ لے کر قیاس آرائی کی۔ اس ہلچل کا مطلب ہے کہ آج پھر کسی پر بم گرے گا۔ اس خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی شادی ختم ہوتی ہے اگلی شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یاد ہے سارا آپی کی شادی پر اچانک کہ آصفہ کی منگنی کر دی گئی تھی، بیچاری کتنی ہونک لگ رہی تھی، نہ اس بندے کو دیکھا نہ نام پتہ تھا، بس منگنی ہو گئی۔ وہ ہنسی۔ بس ہنسو نے، یہ نہ ہو کہ… صبا نے اسے روکنا چاہا کہ اتنے میں رویمہ کی امی بڑی عجلت میں اندر داخل ہوئیں۔ شہلا بچے ذرا یہ رویمہ کے کپڑے پریس کر دینا، اور رویمہ تم جلدی سے سر وغیرہ دھو لو، پارلر والی آتی ہوگی۔ مگر کیوں؟ اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی۔ آج تمہارا نکاح ہے۔ وٹ؟ پر رویمہ کے ساتھ دوسری بہت سی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ہاں وہ تمہاری دادی کی سہیلی ہیں نا، ان کے نواسے سے، اور شاید مہینے 15 دن بعد رخصتی ہوگی۔ وہ لوگ تو شادی کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، مگر ہم نے کہا کہ لڑکی والوں کو ذرا وقت لگتا ہے تیاری کے لیے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی جبکہ وہ تو عنوان سے ہی ناواقف تھی۔ اچھا اب دیر نہ کرنا، وہ پارلر والی پہلے مائدہ کو تیار کرے گی اور پھر تمہیں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ تمہیں اندازہ ہے رویمہ کہ تم خود کتنی ہوانک لگ رہی ہو؟ ہمارے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا تو وہ تو اس سے مذاق کر رہی تھی، مگر رویمہ نے جب رونا شروع کیا تو وہ سب گڑبڑا گئی۔ اوہ یار پلیز چپ ہو جاؤ، تمہیں تو پتہ ہے یہاں سے یہی سب ہوتا ہے۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی چپ ہو گئی۔ وہ کتنی دیر سے لان میں ٹہل رہی تھی، 5 بجنے والے تھے اور 8 بجے ولیمہ تھا۔ شہلا اتنی دیر سے اسے آوازیں دے رہی تھی مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی، اندر اب فل آواز میں گانے چل رہے تھے۔ آخر کیا سوچ کر انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کی ہے؟ وہ ابھی اسی بات پر کوٹ رہی تھی کہ سامنے سے اسے آتا دکھائی دیا۔ اگر اس وقت اس نے روہیل بھائی کو سب کچھ بتا دیا تو گھر والوں کو تو چھوڑو، میری سسرال میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تھوڑی دیر پہلے جس سسرال کو وہ کوس رہی تھی ابھی اسی میں بے عزت ہونے کا خیال اسے ستا رہا تھا۔ ارے ایک دن کی دلہن کتنے آرام سے لان میں اکیلے چہل قدمی کر رہی ہے، اس وقت سب اندر ہے تو یہ باہر کیا کر رہی ہے؟ وہ حیران تھا، اس کے پاس آیا۔ چلو اسی سے روہیل کا پوچھ لیتا ہوں۔ سنیے، وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ جی آپ؟ وہ ہکلانے لگی۔ روہیل کہاں ہے؟ روہیل دیکھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے منع کرے۔ بدتمیز نے بڑا اچھا موقع ڈھونڈا تھا انتقام لینے کے لیے، اور پھر اچانک ہی وہ رک گئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے وہ بک کھلایا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں پلیز، آپ روہیل بھائی کو کچھ مت بتائیے گا، وہ میں نے جان بوجھ کر آپ کی گاڑی کو ٹکر نہیں ماری تھی، اور وہ اس دن آئس کریم بھی خود ہی اڑ گئی تھی، اور اس دن… وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کا دماغ ابھی تک روہیل بھائی پر اٹکا ہوا تھا، اور رہی صحیح کسر شہلا کی آواز نے پوری کر دی۔ رویمہ پارلر والی 15 منٹ بعد چلی جائے گی،
आना है तो आ जाओ, वरना यही चुड़ैलों वाली शक्ल लेकर जाना अपनी ससुरालियों के सामने, वो निकाह से इनकार कर देंगे। नानू ने कहा था रवीमा बहुत प्यारी बच्ची है, यानी रवीमा। उसे लगा कि वो फिर से जी उठा है, वो अभी तक वहीं खड़ी थी। आपका नाम रवीमा है? अब वो दिल से मुस्कुराया, मगर वहाँ उसकी मुस्कुराहट देखने वाला कौन था? और जो थी वो बेचारी तो आंसू बहाने में मसरूफ़ थी और उसका सवाल सुने बगैर ही अपनी बोले जा रही थी। देखिए आप प्लीज़ इस वक्त ना बताइएगा, मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, मेरी बहुत बेइज्जती होगी रवीमा बीबी, लेकिन मैं भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। आखिर आपने मेरा इतना नुकसान किया। देखिए मैं अपनी सारी पॉकेट मनी से आपका नुकसान पूरा कर दूंगी, आपकी गाड़ी को भी ठीक करवा दूंगी और नई शर्ट भी ले दूंगी। और उस दिन आपका कौन सा नुकसान हुआ है? वो सोचने लगी और असद को उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। दिल का वो आहिस्ता से बोला वो भी नया ले दूंगी। वो रवानी में बोल गई, मगर फिर बेवकूफ़ों की तरह उसकी शक्ल देखने लगी। जी जी, वो उसी के अंदाज में बोला। अच्छा बताएं कि मायदा की आंखों का कलर भी ग्रे है? अचानक बात बदलने पर रवीमा ने सर उठाकर उसे देखा। नहीं तो, बल्कि वो तो बड़ी मुश्किल से उस दिन ग्रे कलर के लेंस ढूंढ कर लाई थी जिस दिन आप पर। आखिर में उसने नदामत से सर झुका लिया। वो लेंस नहीं मेरी, बल्कि मेरी कमबख्ती ढूंढ रही थी। वो बुड़बुड़ाया। अच्छा तो जुर्माना तो तय कर लें, वरना। वो जाने लगी। जब उसने पुकारा और उसके वरना कहने पर वो फ़ौरन वापस आ गई। आप जितने पैसे कहेंगे मैं उतने दे दूंगी, वो कुछ सोच कर बोली। 15। उसने जानबूझकर आधा लफ्ज़ बोला। 15 रुपये? नहीं। 1500? नहीं। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी मुस्कुराहट का इजहार कर रहा था, मुस्कुराहट भी दबा रहा था। 15,000? देखिए 15 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने में तो नई गाड़ी भी आ जाती है। वो चिढ़ गई। नहीं 15 दिन। हाँ 15 दिन? हाँ ठीक 15 दिन बाद रुखसती, और आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई रोना धोना नहीं। वो आराम से कहकर चला गया और वो वहीं खड़ी सोचती रही। और जब समझ में आया तो सर पर पाँव रखकर अंदर भागी और रास्ते में शैला से टकराकर खुद भी नीचे गिरी और उसे भी गिराया। क्या हुआ? बाहर कोई भूत देख लिया है? उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, या फिर उन्हें देख लिया? अंदर फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा था। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो, मैं तो हिल गया। और वो वाकई सर से लेकर पाँव तक हिल गई थी। और बाहर असद का हाल भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, मगर सबसे बुरा तो शहला, सबा, हुमा, सजीला और मायदा के साथ हुआ था। निकाह के बाद रवीमा के बराबर असद को बैठते हुए देखकर तो उन्हें सख्ता ही हो गया था। झटका तो असद की बहनों को भी लगा था रवीमा को देखकर। अरे सबा गिरते गिरते बची, रवीमा पिंक शरारे में बहुत क्यूट लग रही थी। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो, मैं तो हिल गया। अरे आप क्यों बेहोश हो रही हैं? फ़िक्र ना करें, हम दोनों ने तमाम मामलात तय कर लिए हैं, बस इनसे कहिए कि अपनी बात पर कायम रहें, वरना। और आप भी। वो मिनमिनाई तो असद ने ज़िंदगी से भरपूर कहकहा लगाया, जिसमें उसकी सालियों ने भी साथ दिया। ज़िंदगी कितने रूप बदलती है उसे आज अंदाज़ा हुआ था। नानी जान ने एहसान उतारने में बड़ी जल्दी की थी। उनकी बात रखने का अल्लाह ने उसे इतना खूबसूरत सिरा दिया था। उसने एक नज़र साथ बैठी रवीमा को देखा था।